الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا وقال سبحانه وتعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. اسٹیج پر تشریف فرما مقتدر مبجل حضرات علماء کرام، بالخصوص مدھیہ پردیش کی عظیم الشان شخصیت جامعہ اسلامیہ عربیہ ترجمہ والمزید کے شیخ الحدیث، ہمارے برادر محترم رفیق محترم حضرت مولانا مفتی رشید الدین صاحب اور دیگر اطراف و جوانب سے تشریف لائے ہوئے علماء کرام، مہمانان اعظام، حضرت شیخ کی تقریر کے بعد بالکل بھی مناسب نہیں لگتا کہ کوئی اور بات کہی جائے، اور بات تو بڑی عجیب یہ ہے کہ خود حضرت کچھ کہنا چاہتے تھے لیکن مسائل سامنے ان کے ہیں، آپ لوگوں کی پریشانیاں، کہ خود ہی اپنی بات کو کم کر دیا. انہوں نے فرما رہے تھے کہ مجھے اور بھی کچھ کہنا تھا لیکن آپ کے سامنے دسترخوان بالکل لگا ہوا ہے، یعنی بالکل تیار ہے، اور آپ آدھی بات تو یہاں سنیں گے اور آدھی دسترخوان کی طرف آپ کا ذہن جائے گا، تو کیا آپ کو بات سننے میں مزہ آئے گا. اور ہمارے یہاں تو ہم تو اصولوں سے چلتے ہیں. حدیث میں فرمایا لا یصلی بحضرۃ الطعام ولا وهو يدافع الانفس. جب پیشاب پاخانہ متقاضی ہو اور اس سے بڑھ کر پیخانہ پیشاب لگانے والی چیز کھانا جب موجود ہو تو پھر ایسے موقع پر نماز پڑھنے کی بھی اجازت نہیں ہے. پہلے کھانا کھا لو بھائی، ورنہ نماز میں دل نہیں لگے گا. تو اب آپ کا تقریروں میں ان میں کیا بیان اور اس میں دل لگے گا. وقت بھی بہت ہو رہا ہے. عام طور پر جو جلسے ہو رہے ہیں روزانہ یہی سلسلہ چل رہا ہے، بلا ناغہ پورا ہفتہ گزر گیا، رات میں اور دن میں، کہ تین ڈھائی بجے جو ہے کھانے کا نمبر آتا ہے. چوہے ڈنڈ پیل رہے ہیں پیٹوں میں، میرے نہیں آپ کے. میں تو بیمار آدمی، تھوڑا بہت ناشتہ کر کے چلتا ہوں اور پہلے ہی اپنے سامان فراہم کر لیتا ہوں. بہرحال یہ مولانا حسیب اللہ صاحب اور ان کے رفقائے کار کی محبت کہ انہوں نے آج پوری زندگی میں جو عزت ہمیں مولانا شریف صاحب کو ہمیں دی ہے، ابھی تک اس انداز کی عزت ہمیں نصیب نہیں ہوئی. اس لیے کہ بڑوں کا استقبال ہوتا ہے، چھوٹوں کو تو کوئی نہیں پوچھتا، دھرم زاٹ ہے. پر آج حضرت بعد میں تشریف لائے، پہلے ہم ہی تھے اندھوں میں کانے راجا. بعد میں آتے رہو آپ، بھلے آپ پر پھولوں کی بوچھارو، لیکن پہلے تو ہم نے سارے پھول اپنے اوپر بکھرا لیے تھے. اور رہا سہا ہماری بہن پیچھے مولانا حسیب اللہ صاحب کی والدہ محترمہ، انہوں نے جب دیکھا کہ یہ بیمار یہ یہاں کیسے آ گیا کہ بھیا اچھے تو ہو، میں نے کہا اچھا، تو انہوں نے ایک مٹھی بھر پھول انہوں نے بھی میرے اوپر برسا دیے. میں نے کہا کہ آج تو پھولوں کی بوچھار ہے ہمارے اوپر، مردوں بھی مہربان ہے تو عورتوں بھی مہربان ہے. بہرحال بارہا جلسوں میں جانا ہوا، ہمارا تو کوئی استقبال کرتا ہی نہیں ہے اور ہم ایسے استقبال کے قائل بھی نہیں ہیں. لیکن اگر استقبال ہوتا ہے تو ہم اس کے مخالف بھی نہیں. بہرحال علماء کی عزت آج دنیا والے کتنی عزت دے رہے ہیں اور کیسے ان کا استقبال کر رہے ہیں. اگر ہم اپنے علماء کرام کی اگر اس انداز کی حوصلہ افزائی نہیں کریں گے، ان کو عزت نہیں دیں گے تو پھر کون عزت دے گا. بہرحال آپ جامع صدیق اکبر کے چھوٹے سے اجلاس میں، کوئی بڑا اجلاس نہیں ہے، بہت بڑا بھاری مجمع نہیں ہے، لیکن چنندہ اشخاص مجھے نظر آ رہے ہیں.
آپ کی تشریف آوری کو اللہ قبول فرمائے اور ہمارے علماء کرام کی تشریف آوری کو اللہ قبول فرمائے اور ان حضرات کی توجہ اس ادارے کی طرف رہے. مجھ سے یہ بات کہی گئی کہ آپ کی تقریر کا محصل خلاصہ یہ ہونا چاہیے کہ عوام اور خواص سب کی توجہ اس ادارے کی طرف ہو جائے اور یہ ادارہ دن دوگنی رات چوگنی ترقی عطا کرے اور اس ادارے سے علم کی نہریں نکلیں. یہاہ قال اللہ و قال رسول کی صدائیں بلند ہو اور وہ دن دور مطلب زیادہ دور نہ ہو کہ پھر مفتی رشید الدین صاحب شیخ الحدیث جامع اسلامیہ عربیہ ترجمے والی مسجد یہاں آ کر بخاری شریف کا درس دیں اور آخری حدیث ذکر فرمائے. آمین آمین انشاءاللہ. اگر آپ حضرات کوشاں رہے تو کوئی بڑی بات نہیں. ہمارے قاری عطیہ اللہ صاحب تو ایک سال میں بخاری شروع کرا دیتے ہیں. کوئی بڑی بات نہیں بخاری کا ختم ہونا. تو آپ حضرات اگر محنت کریں گے اور جد و جہد کریں گے تو وہ دن آ سکتا ہے کہ بخاری بھی شروع ہو سکتی ہے الحمدللہ. بہرحال تو میں نے یہ بات عرض کی اس وقت کہ آپ حضرات نے جو میرا استقبال کیا اور مولانا شریف صاحب کا, دونوں ہم کار میں بیٹھے ہوئے تھے اور مجھے 1 کلومیٹر دور سے لائے آپ. آگے بھی لوگ پیچھے بھی لوگ. پوری زندگی کا سب سے پہلا استقبال ہے اور شاید یہ کہ سب سے آخری بھی ہو. ہمیں کون مولانا تصور حسین صاحب پرسوں سرکھیڑے کے جلسے میں اپنے صاحبزادے مولانا مفتی حسان صاحب کی تقریر کا تذکرہ فرما رہے تھے اور کل تو مولانا شریف صاحب کے حوالے سے مغیث پور سیہور کے اندر خود کہ مولانا شریف صاحب نے کہا کہ حضرت مفتی حسان صاحب کا تھوڑا بیان کروا دیجیے آپ. تو مولانا شریف صاحب کے گھیرے پر جبکہ مولانا خود اپنے بیٹے کو آگے رہ کے چلتے ہیں, ہر جگہ تقریریں ہوتی ہیں, ان کی تقریر کرائی, رغبت دلائی ہمارے مولانا شریف صاحب نے. اور انہوں نے جو تقریر کی مولانا مفتی حسان صاحب کو اللہ نے صلاحیت سے نوازا, نوجوان عالم, اور مولانا تصور صاحب کے صاحبزادے الولد سر الابی, باپ بیٹا تو باپ کا بھیدی ہوتا ہے نا. جو گن باپ میں وہی بیٹے کے اندر, جو صفات باپ کے اندر وہی بیٹے کے اندر, کوئی بڑی بات نہیں. تو انہوں نے جو اپنے تقریر کے جوہر دکھائے تو اس سے متاثر ہو کر حاجی اکبر صاحب جنہوں نے ہمیں 1 سال اونٹ کے پائے کھلائے تھے, بڑے خصوصی طور پر بلایا تھا, اور اتفاق کی بات کہ دوسرے سال ان کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا تو وہ سلسلہ مسدود ہو گیا. انہوں نے 5000 روپے فوراً ہاتھ میں لے کر اور مسافہ کرایا اور کہا کہ حضرت آپ کی تقریر سے متاثر ہو کر مجھے بہت خوشی ہوئی, یہ قبول فرمائیں آپ. تو مولانا نے فرمایا ہمارے حسان کو تو 5000 مل گئے, مجھے تو 2 روپے بھی کوئی دینے کے لیے تیار نہیں. بہرحال یہ تو ضمنی طور پر میں نے بات آپ حضرات کے سامنے عرض کر دی. یہ ہمارے علماء کرام بہت دیر سے جلوہ افروز تھے اور ہمارے مولانا فرقان صاحب کی طرح چالاک نہیں تھے بیچارے, کہ 3 گھنٹے سے بیٹھے, بڑی مشکل سے 2 چائے آئیں اور یہ پتہ نہیں کیا کھا پی کے آئے اپنے گھر سے, اور اب آ کر جو ہے جلسے میں شریک ہو گئے. خیر بہرحال انہوں نے بتایا, دعا فرمائے کہ میرے ساتھ مجبوری تھی, میرے والد صاحب کا دانت دکھلانے کے لیے گیا تھا میں, اور وہ بیمار ہیں مولانا عبدالرؤوف صاحب. آپ حضرات ان کے لیے دعا فرما دیں, اللہ تعالیٰ ان کو شفائے عاجلہ مستمرہ دائمہ قائمہ عطا فرمائے. تو آج کے اس اجلاس میں جب آپ حضرات ہمیں لے کر وہاں سے آ رہے تھے تو بری طرح نعرے لگا رہے تھے, اچھی طرح نہیں کہوں گا, بری طرح نعرے لگا رہے تھے. کیا کہہ رہے تھے؟ ارے بھائی یہ تو جن کو زیب دیتے ہیں, جن کی شان کے مناسب ہے, انہی کے بارے میں نعرے لگائیں, ہمیں نااہلوں کو کیوں آپ پر اٹھائیں؟ مجھے اپنے مسل مشہور ہے کہ چنے کے دھار پر بٹھائے جا رہے ہو, تو ہمیں چنے کے جھاڑ پر مت, تو ہمارا قائد ایسا ہو, تو ہمارا یوگ ایسا ہو. اور پھر آخر میں تو یہ کہا کہ کون آیا؟ شیر آیا, شیر آیا. تو میں نے کہا اللہ کے بندو, شیر مت بناؤ, بکری ہی بنا دو. جیسے بچے یہ نعرہ لگا رہے تھے کہ شیر آیا, شیر آیا, تو ہم نے کہا کہ ہم شیر نہیں بننا چاہتے, ہم تو بکری بننا چاہتے ہیں. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ انسان 3 قسم کے ہوتے ہیں, جانور, انسان نہیں جانور 3 قسم کے ہوتے ہیں. کچھ جانور تو ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا کام ہی پوری زندگی لوگوں کو تکلیف پہنچانا, اور کچھ جانور ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا کام کچھ بھی نفع پہنچانا نہ نقصان پہنچانا, اور کچھ جانور ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا کام زندگی میں پوری زندگی نفع پہنچاتے ہیں, مرتے مرتے بھی اپنے آپ کو قربان کر جاتے ہیں. ہے کہ نہیں ایسا دنیا کے اندر؟ شیر چیتوں کا کام کیا ہے؟
पूरी जिंदगी नुकसान पहुंचाना, इसको मारा, उसको धाड़ा, उसको पकड़ा, उसको खाया। और कुछ जानवर ऐसे हैं कि बेचारे जो कुछ भी नहीं, बिल्कुल गरीब, बिल्कुल ऐसे रहते हैं, बिल्कुल हशरातुल अर्द, बिल्कुल अपनी जमीन में इधर से उधर कीड़े मकोड़े क्या खाते हैं, कुछ करते। और कुछ जानवर ऐसे हैं जैसे बकरी, भैंस, गाय, वो क्या करते हैं, पूरी जिंदगी आपको बेहतरीन 9 फेट का 10 फेट का दूध पिलाते हैं। फेट लगते हैं कि नहीं, गाढ़ा उम्दा किस्म का दूध। और आखिर में जब नंबर आता है तो दूध की शक्ल जब खत्म होती है तो कहाँ कसाई को दे देते हैं, और कसाई काट कर उसको आपके हवाले कर देता है और खिलाता है। तो वो पूरी जिंदगी कुर्बानी देता रहे आपके लिए, आपको दूध पिलाते रहे, पिलाते रहे, और आखिर में अपने आप को कुर्बान कर दिया कि लो हमारा गोश्त भी खा जाओ। तो इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, ऐसे इंसान मत बनो जो दुनिया में लोगों को सताएं। शेर मत बनो, बल्कि क्या बनो, गाय बनो, भैंस बनो, बकरी बनो। तो जब ये बच्चे नारा लगा रहे थे कि शेर आया, शेर आया, ये उसके अपोजिट ये कह रहा था, अल्लाह मैं तो बकरी हूं, बकरी हूं, बकरी हूं। बहरहाल जिनको जेबा देता है और जिनकी शान है कि वो शेर हो तो वो शेर ही रहे। बहरहाल हमें तो अपनी हद तक ही, अगर हद से आगे आपने बढ़ाया तो फिर हम शेर ही बन जाएंगे। अल्लाह ताला बहरहाल आपके इस इजलास को कबूल फरमाए, आपके इस इजलास को कबूल फरमाए। अभी एक चीज इनाम देने वाले लोगों में एक साहब का बड़ा अच्छे अंदाज से नाम आया, नफीस भाई। तो मुझे इतना अच्छा लगा, जब किसी नफीस का नाम मैं नफीस की शक्ल में सुनता हूं तो मुझे इतनी खुशी होती है, इसलिए कि हमारे मदरसे में हमारे कारी नफीस साहब को हमने मदरसे में उस्ताद रखा था, तो ये कहकर रखा था कि आपकी सिफात अपनी जगह पर है, लेकिन आपका नाम इतना प्यारा है कि मैं आपको अपने मदरसे में उस्ताद रखना चाहता हूँ। इत्तेफाक की बात कि वो नजर हो गए कोरोना की, और बकान वाले उनको ले आए, और आज बकान में है कारी हमारे मदरसे के मोतबर बेहतरीन शोबा हिफ्ज़ के उस्ताद थे। तो उनका जब भी मैं नाम लेता था नफीस, तो माशाल्लाह नफीस के माने उलमा किराम से पूछिए, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। लेकिन अब उन्होंने इनाम जो भी दिया, लेकिन उसके साथ वो जो उर्फ लगाया वो घूरा, एकदम मेरा ज़हन खत्म, एकदम ये क्या है, नफीस के साथ घूरा, ये तो बिल्कुल मतलब एकदम बिल्कुल एक अपोजिट चीज। लेकिन बहरहाल आपको अपने नामों की भी इस्लाह करनी चाहिए। जिनके अच्छे नाम है उनको अच्छे नामों के साथ पुकारो, गलत नाम जितने भी दुनिया के अंदर राइज हैं उनकी इस्लाह करो। आज कितने अच्छे अच्छे नाम, पहले क्या था हमारी इस कौम में, जब इल्म नहीं था, ये मदरसे नहीं थे, ये उलमाए किराम नहीं थे, तो नाम रखने का भी सलीका नहीं था। क्या रखते थे लोग, घीसा, नत्था, गजरा, और मुझे तो याद भी नहीं, और औरतों में पुतली, सिद्धि, नत्थी, गजरी, माशाल्लाह इसी को वो। लेकिन आज ये मदारिस इस्लामिया, इनका एहसान है कि आज आपको अबूजर, अबू बकर, अनस, उसामा ये नाम मिल रहे हैं। और ये नाम आज कौन है आप, उसामा भाई, अबूजर भाई, अनस भाई, ये देन किसकी, इन मदरसों की, जिन्होंने आपको अच्छे नाम, ये फरमाया हदीस पाक के अंदर, जब तुम्हारे यहाँ घर में बच्चा पैदा हो तो उसका अच्छा नाम रखो, नाम का असर उसकी जिंदगी पर आता है, अच्छे नाम रखो। एक मरतबा मौलाना ओबैदुल्लाह साहब बलिया में रहमतुल्लाह अलैह, बड़े बागे के बुजुर्ग थे, तबलीग के सरबराह, और अल्लाह ने उनसे बड़े काम लिए। उनके साहबजादों में एक हमारे साथी भी रहे। तो एक मरतबा वो तकरीर कर रहे थे गालिबन मज़ाहिर में, और कहा कि एक जगह मेरा जाना हुआ तो एक बुढ़िया गोद में छोटा सा बच्चा लेकर आई हो, लेकिन हजरत दुआ फरमा दीजिए, अल्लाह इसको लंबी उम्र अता फरमाए सेहत और आफियत के साथ, और इसके ऊपर दम कर दीजिए और इसका नाम रख दीजिए। तो मैंने कहा अभी नाम नहीं रखा। आपने कहा हजरत नाम नहीं रखा, और आप तशरीफ ले आए तो आप नाम रख दीजिए। तो हजरत ने फरमाया ना, मैंने बहुत गौर किया कि इस बुढ़िया के एतबार से क्या नाम रखूं। तो कहना ये बुढ़िया है तो क्यों पुराना बुढ़ा ही नाम तलाश कर लूं मैं। तो मैंने अपने एतबार से उसके लिए बेहतरीन नाम तजवीज किया और कहा, मजान आप अपने इस पोते का नाम अब्दुर्रहमान रखें। तो बुढ़िया कहने लगी, अरे मौलवी साहब आप तशरीफ लाए थे, मैं तो सोच रही थी कि कोई अच्छा नाम रखोगे, ये तो बहुत बुढ़ा सुड्ढा नाम है, पुराने जमाने से चला रहा, कोई नया नाम रखिए आप। तो बहरहाल अच्छे नाम पैदा हो गए, अच्छी सिफात पैदा हो गई इन मदरसों की देन है। बहुत कुछ मदरसों में
بہت کچھ کمزوریاں جو گنائی جا رہی تھیں، ان کمزوریوں سے زیادہ الحمدللہ آج ہم پورے علاقے میں جہاں بھی جاتے ہیں تو آپ کو اپنی اس برادری کا اور اپنی اس قوم کا جو ہے ایک نقشہ نظر آتا ہے. اس کونے میں گئے مسجد میں، کون ہے، کہاں کے ہیں آپ؟ سیگا بکان کے. سیگا بکان کے. یہ کس کا فیض ہے؟ ان اللہ کا بندہ جس نے راتوں کو رو کر اللہ سے مانگا ہوگا اور اس کی آہے سحر گائی رنگ لائی. اور آج ابھی بتا رہے تھے مولانا قاری مولانا ثناء اللہ صاحب کہ اس برادری کے اندر 450 حافظ عالم حفاظ کی تو ایک گاؤں میں 300-400 حافظ ہوں گے. 450 عالم تیار ہو چکے ہیں. اور یہ تو ان کا ایک اپنا تخمینہ ہے، ہو سکتا ہے کہ کچھ چھپے ہوئے رہ گئے ہوں اور 500 سے اوپر تعداد بڑھ گئی ہو. جہاں نماز پڑھانے کے لیے باہر سے ٹھیکیدار فقیر آیا کرتا تھا. ہمارے بھارولی ہیڈ صاحب تھے، ایک ڈیرے کے رہنے والے. میری ایک مرتبہ ان سے ملاقات ہوئی. کہا مل صاحب اب تو آپ ہو گئے سب کچھ، ورنہ ہم ہی ایک زمانے میں اندھوں میں کانے راجا تھے، آپ کے 3 گاؤں کی ٹھیکے میں نماز پڑھا کے آیا کرتے تھے. آج کیسے قرآن پڑھنے والے یہ ان مدارس کی دیں، ان مدرسوں کی طرف توجہ کریں. آج ایک مدرسہ کھلتا ہے اور دوسرے مدرسے کے کھلنے پر لوگوں کو اعتراض شروع ہو جاتے ہیں. وہ تو غلط بات ہے کہ حدیث میں شریعت کے اندر بھی ایک مسجد بنائی جائے اور اس کے مقابلے میں دوسری مسجد کو نقصان پہنچانے کے لیے اگر کوئی مسجد بنائی جاتی ہے تو شریعت اس کو بھی، اس کی بھی اجازت نہیں دیتی. نہ مسجد نسست علی التقویٰ من اول یوم احق ان تقوم فیہ. اگر کسی مسجد کی بنیاد دوسری مسجد کو نقصان پہنچانے کے لیے رکھی جا رہی ہے، علماء کرام موجود ہیں، میں نہیں کہہ رہا ہوں، شریعت بھی اس کی اجازت نہیں دیتی کہ وہ مسجد تو اس قابل ہے کہ اس کو اٹھا دیا جائے اور زمین دوز کر دیا جائے. اسی طریقے سے اگر کوئی مدرسہ اس لیے قائم ہوتا ہے کہ دوسرے مدرسے کو نقصان پہنچانے کا ارادہ ہے تو اس مدرسے کی تعمیر کی ہرگز اجازت نہیں دی جا سکتی. لیکن مدارس کی اگر ضرورت ہے اور کہیں مدرسہ قائم ہو رہا ہے اور اس کا فیض پہنچ رہا ہے تو اکیلے دیوبند کے اندر اس کی مدرسوں کی جب تعداد کو گنایا گیا، ایک قصبہ ہے جس کی تقریباً آبادی 1.5 لاکھ سے اوپر متجاوز ہے. وہاں کے مدرسوں کی جب تعداد کو دیکھا گیا تو تقریباً 250 مدرسے دیوبند کے اندر موجود ہیں. اور کتنا فیض پوری دنیا کے اندر. تو بہرحال یہ بھی آپ کا چھوٹا مدرسہ ہے اور اللہ تعالیٰ مدرسے کے کام کرنے والوں کو خلوص اور للہیت عطا فرمائے. خلوص اور للہیت عطا فرمائے. جن مدرسے نے آپ کو چمکایا، آپ کے بچوں کو چمکایا اور آپ کو وہ گر دیے کہ مطلب جس کی مثال بھی نہیں مل سکتی. آج ہمارے علماء کرام دیکھیے، آپ اتنے حفاظ اور علماء کرام ہیں، کوئی بھی گھر نہیں بیٹھا ہے. پوچھو کہاں ہیں آپ؟ کہ فلاں جگہ کام کر رہا ہوں صاحب، فلاں جگہ کام کر رہا ہوں، فلاں جگہ کام کر رہا ہوں. حالانکہ تنخواہ ان کو مل رہی ہے 8,000 10,000 15,000 12,000. اب تو اللہ کا شکر ہے کہ ایسی کانوں میں آواز میرے پہنچنے لگی ہے. ایک میں نے امام صاحب سے پوچھا کہ آپ کی تنخواہ؟ کہ الحمدللہ 15,000 اور 2,000 روپے سائڈ سے، مطلب انتظامیہ دیتی ہے لیکن دوسرے نام سے. تو 15,000 تک تنخواہ دینے لگ گئے، ورنہ جان نکلتی تھی لوگوں کی تنخواہ دینے میں. اور سب سے زیادہ غریب قوم یہ مولویوں کی ہے جو معمولی اس پر راضی ہو جاتے ہیں. ایک صاحب مجھے ملے، میں نے کہا صاحب آپ اتنی دور امامت کر رہے ہو تو کتنی تنخواہ پر گئے؟ کہ صاحب کل 7,000 روپے. میں نے کہا کپڑے تو آپ کی بتا رہے ہیں کہ آپ کے پاس آپ کی تنخواہ کم سے کم 21,000 سے اوپر ہے. تو یہ علماء کرام کی معمولی تنخواہ پر کم کرنے کی یہ برکتیں ہیں کہ وہ ماشاءاللہ چمکوں میں نظر آتے ہیں. ورنہ بڑے میرا اپنا سابقہ پڑا ہے. میں جب باہر تھا تو ایک صاحب ہر ہفتے مجھ سے، جن کی تنخواہ تقریباً اس زمانے میں 25,000 روپے تھی اور میری تنخواہ 500 روپے تھی، لیکن ہر ہفتے جو ہے نا وہ صاحب 50 روپے دینا میرے پاس ختم ہو گئے، 50 روپے میرے پاس ختم ہو گئے. میں نے کہا اللہ کے بندے برکت کہاں چلی گئی؟ تو یہ علماء کرام کی، حفاظ کرام کی قرآن کی برکت ہے. تبرک بالقرآن فإنہ کلام اللہ. تبرک بالقرآن، تمہارے سینے میں قرآن اترے گا تو خزانے کھلیں گے انشاءاللہ، رحمتیں آئیں گی، برکتیں آئیں گی. اللہ کا کلام برکتوں کا ذریعہ ہے، اس سے برکتیں حاصل کرو. اپنے بچوں کو حافظ بناؤ، عالم بناؤ، قاری بناؤ، سب کچھ بناؤ انشاءاللہ. یہ نہیں کہتے ہم تو اس کی طرف بھی آ رہے ہیں. اب ہمارے اب ایک پروگرام رکھا، رات 15 دن کا مدرسے کے اندر پورے علاقے کے مدرسوں کے بچوں کو جمع کیا. اور ہمارے شاگرد ہیں مولانا حسان صاحب رائے سنگھ کے، وہ عقل کنواں میں استاد ہیں اس وقت. اور انگلش کے یعنی سب سے پہلے سیکھا مدرسے میں انہوں نے انگلش سیکھی اور اتنے ماہر کے دارالعقل کنواں کے وہ استاد بنے اور بہترین استاد انگلش سکھا رہے ہیں وہاں. تو انہوں نے کہا کہ ہم اپنے بچوں کو انگلش سکھانے کے لیے کچھ قدم بڑھائیں، تو آپ کے مدرسے میں ہم پروگرام رکھنا چاہتے ہیں 15 دن کا. تو سارے مدرسوں میں گھومے اور وہ تقریباً 165 بچے جو ہے تیار ہوئے. رات کو مغرب کے بعد پروگرام شروع ہوا، ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے
کہ اللہ نے ایک بڑے عالم دین ہمارے ساتھیوں میں سے مولانا ریاض صاحب جو شیخ الحدیث ہیں رائے پور کے، اتفاقی صاحب وہ فون آیا کہ وہ حضرت تشریف لا رہے ہیں مدرسے میں. تو میرا خیال بہت اچھی بات ہے حضرت یہاں آ جائیں. تو وہ حسان جو کہنے لگے کہ حضرت یہ میں ویڈیو چلا رہا ہوں اور یہ دکھا رہا ہوں وہ دکھا رہا ہوں، کہیں حضرت ناراض نہ ہو جائیں. میں نے کہا کہ مجھ سے بڑے نہیں، میں 81 سال کے 81 میں فارغ ہوا ہوں، وہ 82 کے، میں انشاءاللہ دبا دوں گا، میں خاموش کر دوں گا ان کو انشاءاللہ. حضرت تشریف لائے، میں نے ساری بات بتائی، اتنے خوش ہوئے. اور انہوں نے ایک بات بتائی کہ دنیا میں اسکولوں پر محنت ہو رہی ہے اور اسکولوں پر محنت ہو کے ان کو انگریزی خواہ بنایا جا رہا ہے. اس کا نتیجہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ ایک جگہ پتہ نہیں ماسکو کی کسی یونیورسٹی کے اندر اسکول میں پڑھنے والا بھائی اور اسکول میں پڑھنے والی بہن دونوں آپس میں ساتھ رہتے تھے. ایک دن وہ آیا کہ دونوں کو ایک دوسرے پر نکاح کرنے پر مجبور ہونا پڑا اور نکاح کر لیا. کسی نے کہا کہ تم نے اپنی بہن سے نکاح کر لیا، بہن سے کہا کہ تم نے اپنے بھائی سے نکاح کر لیا. نے کہا کہ آپ کو معلوم نہیں، نکاح تو آج ہوا ہے، 3 سال سے ہمارا کام چل رہا ہے. تو فرمایا مولانا نے کہ یونیورسٹیوں میں انگلش پڑھانے کی بنیاد پر کیا گل کھلائے جا رہے ہیں. آج خوش نصیب ہیں آپ کہ آپ مدرسہ احیاء العلوم کی مسجد میں بیٹھ کر انگلش پڑھ رہے ہیں اور تمہاری نیت یہ ہے کہ اسلام کے وکیل اور سپاہی بنیں گے انشاءاللہ. تو کتنا فرق ہے دنیا کی یونیورسٹیوں کے اندر. تو ہم لوگ تو خود اپنا قدم آگے بڑھا رہے ہیں، اصلی تعلیم کی طرف توجہ دے رہے ہیں. اللہ کرے کہ اس ادارے کے اندر بھی اصلی تعلیم کی طرف توجہ دی جائے اور ہمارے بچے جو ہے دنیا کی تعلیم کی طرف آئیں، ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، سب کچھ بنے. لیکن سب سے بنیادی بات یہ ہے، میں ابھی ایک روز موبائل دیکھ رہا تھا تو اس میں ایک بچہ مصطفیٰ ہاشمی مہاراشٹر کا غالباً، وہ حافظ قرآن، اور اس نے دل میں تہیہ کیا کہ مجھے ڈاکٹر بننا ہے، ڈاکٹر بھی بن گیا. نیٹ کی تیاری کی اور ڈاکٹر MBBS بن گیا. لیکن اس کی تشنگی دور نہیں، اس نے کہا کہ نہیں، مجھے خلق خدا کی خدمت کے لیے کوئی قدم اٹھانا چاہیے. اس میں تو صرف پیسہ، مجھے خلق خدا کی خدمت کے لیے کوئی قدم اٹھانا چاہیے. مجھے ایسا ادھیکاری بننا چاہیے کہ جس میں صرف خدمت ہی خدمت ہو، پیسہ ضمن ہو. تو اس نے کہا کہ پھر مجھے تو گویا میں نے اپنے قدم بڑھایا اور میں نے سول کی پریکشا پاس کی، UPSC کی پریکشا پاس کی اور میں الحمدللہ IAS بن گیا، کلیکٹر بن گیا. ایک مدرسے سے نکلنے والا بچہ حافظ قرآن بنا، MBBS ڈاکٹر بنا اور اس کے بعد اس نے اپنی جدوجہد کو باقی رکھا. اس کا نتیجہ ہوا کہ وہ آج کلیکٹر بن گیا. ایک بچی مدرسے میں پڑھنے والی، مکتب میں پڑھتی تھی، بہترین اردو کی ادیبہ بنی. اس کے پاس کوئی ہندی کی تعلیم نہیں تھی لیکن اس نے محنت کی، محنت کرتے کرتے اردو میڈیم سے ادب انم ادیبہ کے نام سے بچی مہاراشٹر کی اور پورے مہاراشٹر کا نام روشن کیا اور وہ IAS بن کر کلیکٹر بن گئی. تو کیا ہم لوگ نہیں بن سکتے؟ ہمارا ایک عزم ہونا چاہیے، ایک ارادہ ہونا چاہیے کہ ہمارے بچے جو ہیں کلیکٹر بنے، انجینئر بنے، ڈاکٹر بنے، سب کچھ بنے. لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ ہمارا بچہ اسلام کا سپاہی بنے، حافظ قرآن بنے اور عالم دین بنے. ایک مرتبہ دارالعلوم دیوبند کے فارغین میں سے ایک بچے نے محنت کی اور محنت کرتے کرتے، بستی کا وہ رہنے والا تھا، غالباً اس کا نام معلوم نہیں مجھے، ہمارے فارغ ہونے کے بعد کی بات ہے یہ، اور اتفاق کی بات کہ اس نے محنت کی، قدم بڑھایا اور وہ IAS کی پریکشا اس نے پاس کر لی، UPSC کی پریکشا نکال لی اس نے. اور وہ اب اس وقت جب وہ IAS کی پریکشا اس نے پاس کی تو پوری میڈیا جھوم اٹھی اور پوری دنیا میں میڈیا والے اس کے پاس آ رہے ہیں کہ اب آپ IAS بن رہے ہیں، کلیکٹر بنیں گے تو اب آپ کے کام کرنے کا طریقہ اور سلیقہ کیا ہوگا. اندازہ لگائیے پوری دنیا کا ذہن کہ ایک عالم دین جب کلیکٹر بنے گا تو اس کے کام کرنے کا طریقہ کیا ہوگا. تو ہم تو کرتے ہیں، اپنے بچوں سے کہتے ہیں کہ صرف اسی پر نہ رہے بلکہ اب دنیا کی ڈگریاں بھی حاصل کریں اور اپنے آپ کو آگے بڑھاتے رہیں. بہرحال ہر چیز کی اصلاح کرتے رہیں. ایک لطیفہ، رات کو میں موبائل دیکھ رہا تھا تو میرے ذہن میں، چونکہ ابھی میں نے کہا کہ نفیس اور گھوڑا نفیس اور گھوڑا، تو ہو سکتا ہے کہ وہ نفیس کی شان گھوڑے میں چھپی ہوئی ہو. مٹا دے اپنی ہستی کو، اگر خود مرتبہ چاہے کہ دانا خاک میں مل کر گلزار ہوتا ہے تو گھوڑے میں دفن ہونے والا نفیس بنتا ہے. ارے تعبیر صحیح ہے کہ نہیں ہے؟ بہرحال ایک لطیفہ میں سنا کر اپنی بات کو حضرت کوئی زیادہ بات لمبی تو نہیں ہو رہی، آپ نے کہا کہ جو رہ گئی وہ پوری کر دوں. اچھا طبیعت چل رہی ہے؟ نہیں انشاءاللہ. اب وہ کھانے کا بھی مسئلہ ہے، دھوکہ ہو جائے گا. میں ابھی کہا کہ لا یصلی بحضرت طعام وهو یضاف الاقسام، جب کھانا تیار ہو تو نماز پڑھنے کی اجازت نہیں، تقریر کرنے کی کہاں سے اجازت ہوگی. تو
میں ایک لطیفہ رات کو تقریباً یہاں سے جانے کے بعد میں دیکھ رہا تھا موبائل، تو اس میں ایک لطیفہ آیا کہ ایک صاحب اپنی بیوی سے پوچھ رہے ہیں کہ اجی اپنے گاؤں میں دیہات میں تو بیچاری ان کو تو بولنا بھی نہیں یاد، نہ ان کو الحمدللہ کہنا یاد، نہ سبحان اللہ کہنا یاد، نہ ماشاء اللہ کہنا یاد، جب مسافہ کریں گی تو سمدن مجوں میں تو ہو، یہ نہیں کہ الحمدللہ خیریت سے ہیں آپ کی دعائیں ہیں، یہ ہے سمدن مجے میں تو ہو، نن بھیا کیسے ہیں؟ ارے بھائی اچھے سے الفاظ سکھائیے، ان کی اچھی تربیت کیجئے۔ تو اس میں جو ہے وہ موبائل میں شہری کسی خاتون سے متعلق ایک میاں نے اپنی بیوی سے پوچھا کہ یہ کیا ہے، ہمیشہ آپ جو ہے جب دیکھو جب یہ کہتی اجی اجی کچھ سنو تو صحیح، اجی کچھ سنو تو صحیح، یہ کیا ہے اجی کچھ سنو تو صحیح؟ کہا کہ اصل بات یہ ہے کہ آپ کا مقام تو بلند و بالا ہے، اونچا ہے، اگر ہم وہ بات جو کہنا چاہتے ہیں اگر وہ کہہ دیں تو یہ آپ ہمارا تو سر ہوگا اور آپ کا جوتا ہوگا، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ کہ نہیں بتاؤ تو صحیح کہ اجی کچھ کہو تو صحیح، اجی کچھ کہو تو صحیح، کہ کہہ دوں کہ ہاں کہ اصل میں اجی کچھ سنو تو صحیح کا مطلب یہ ہے ابے گدھے سن تو صحیح، میں نے ایسے ابے اور جی سے گدھے، تو اجی سنو تو صحیح ابے گدھے سنو تو، میں کہا ابھی بتاتا ہوں تجھے۔ تو بہرحال ہم اپنی زندگی کی اصلاح کریں، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ نہیں